نماز دے دی، مسلمانوں کو اپنے قریب کر لیا، 70 ماہوں سے زیادہ پیار بھی کر لیا، روزہ دے دیا اور قریب کر لیا، تو پھر کیا ایسی محبت اللہ پاک کو ہوئی یا ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ان مومنین کو انہوں نے اپنے گھر میں ہی 10 دن کے لیے بلا لیا اعتکاف کے لیے یا 3 دن کے لیے؟ یہ ذرا بھی بتائیے کہ کیا ضرورت پیش آئی؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا خالق کے دروازے پر۔ حضرت مسلم خراسانی بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم کریم کے در پہ آ گئے ہیں، اب یا اللہ تیرے در سے تبھی جائیں گے جب ہمیں یقین ہو جائے گا تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ درجہ بدرجہ لے کے آئے، کس طرح؟ پہلے آپ پہ چیزیں بہت سی حلال تھیں، ان میں حرام کر دی، لوگ استعمال کرتے تھے شراب وغیرہ، یہ وہ حرام کر دی، جو خنزیر وغیرہ کا گوشت استعمال کرتے تھے حرام کر دیا۔ آپ کو ایک دائرے کے اندر لایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ آپ نے پھر اس طرح کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کر دیں وہ اختیار کر لیں، جو حرام کر دی وہ آپ نے چھوڑ دی۔ اب روزہ رکھا تو اس کے اندر آپ پہ اور چیزیں جو پہلے حلال تھیں، کھانا پینا یہ وہ بھی حرام کر دیا۔ اب جب آپ اس منزل سے بھی گزر گئے تو اب آگئی اعتکاف کی حالت۔ تو اعتکاف میں جو چیزیں دن میں حلال کی ہوئی تھی، کئی رات میں حلال تھیں، اور وہ چیزیں جب حالت اعتکاف میں آئے تو وہ رات والی چیزیں بھی آپ پہ حرام کر دی گئیں۔ آپ رشتہ ازدواجیت جو آپ نے طے کرنا معاملہ مطلب ہے ازدواجی وظیفہ وغیرہ، تو اس سے بھی آپ کو منع کر دیا گیا، حالانکہ قرآن پاک نے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات پر لطف آ رہی ذہن میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کی اجازت دے دی، ابھی آپ نے سٹارٹ میں وہ آیت کا حوالہ بھی دیا کہ رات کو آپ کو مقاربت کی اجازت ہے۔ اچھا، اب اس کو خاص سمجھا گیا۔ اب یہ سمجھو آ جانی چاہیے کہ جو چیز خاص ہے اس کو خاص رکھیں، جو عام ہے اس کو عام رکھیں۔ وہ جو خاص چیز ہے اس کو عام پہ آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ وہاں کہا گیا بھی رات کو آپ جو ہے وہ آپ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، ان کے ساتھ مباشرت کر لو، ان کے ساتھ مباشرت کر لو۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب کوئی کہے لو جی اللہ نے کہہ دیا کر لو تو آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، درجہ بدرجہ آپ کو اپنے حصار میں لایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ پہ رات کو عام حالات میں، پہلے تو دن میں بھی حلال تھی، رمضان آیا تو دن میں حرام کر دیں اور راتوں کو حلال کر دیں، اب اعتکاف میں آئے تو راتوں کو بھی یہ حرام کر دی گئیں۔ مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس وجود کو لے کے اتنا آگے لانا چاہتا ہے رمضان المبارک کی خیر و برکات دے کر، کہ وہی کہ آپ جب نکلیں رمضان شریف جائے تو یہ رمضان بھی آپ کے لیے شفاعت کے لیے تڑپ رہا، اور قرآن پاک بھی آپ کی شفاعت کے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ معتکف کے لیے جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے اسلام میں؟ کیا کیا خوشخبریاں ہیں اور کیا کیا انعامات ہیں؟ ان کے اندر ان کے لیے وعیدیں بھی ہیں، جو بلا وجہ بلا مقصد توڑتا ہے اعتکاف کو اور جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ خوشخبریوں میں یہ چیز سب سے پہلے ہے کہ فرمایا جو اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے جو مقبول ہیں ان کا ثواب نصیب ہوگا۔ پھر ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ خندقیں پیدا کر دیتا ہے، وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، اتنا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اور یہ مسلمانوں میں ہی نہیں ہے، جیسے روزے پہلوں میں تھے تو یہ پہلوں میں رکھا ہوا تھا، بلکہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ آگے وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ آپ نے ہمارے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھنا ہے، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں میسیج دینا چاہوں گا جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہے ان کو، کہ بھی آپ اس قدر خوش بخت ہو کہ جو کام کی ذمہ داری اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو دی تھی وہ آپ کو عطا کر دی ہے۔ تو اس قدر آپ خوش بخت ہو تو لہٰذا اعتکاف کرنے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل فراہم کریں، تنگی ان کے لیے پیدا نہ کرے۔ بعض کہتے ہیں جی اتنے دن اعتکاف بیٹھے ہو تو کچھ دے کے جاؤ، اتنی بجلی خرچ ہوئی ہے، یہ ہوئے، تو بھی آپ کو رکھا کس لیے؟ ٹھیک ہے، آپ اسی مقصد کے لیے تو تھے، آپ نے وہ مقصد پورا کیا تو سبحان اللہ، نہیں کیا تو اس پہ سوچو بچار کریں کہ اتنے بڑے انبیاء کی سنت ایسے معمولی کاموں سے پوری نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، ہمارے ہاں عموماً اعتکاف میں کی جانے والی 2-4 غلطیاں آپ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ ذرا ہائی لائٹ کر دیں۔ اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف کے حوالے سے غلطیاں بہت ساری ہیں جو عام طور پر ہو جاتی ہیں۔ کون سی؟
ان میں پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ لوگ جمع ہو کر آپس میں گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر بیٹھا ہوا وہ فون کر رہا ہے، اس کو بھی فون آ رہا ہے، سنا کیسا گزر رہا ہے، وہ آگے سے باتیں شروع کر رہا ہے، وہ پھر پوچھ رہا ہے فلاں کا کیا بنا، فلاں کے پیپر ہونے والے تھے، فلاں کا یہ ہونا، وہ فلاں کی دکان کیسی، یار اس کا تو بڑا نقصان. یہ چیزیں دور اگر یہی کرنی تھی تو باہر بیٹھے رہتے، ادھر اندر آنے کی کیا حاجت تھی؟ جب ادھر آئے ہو تو صرف اس لیے آئے ہو کہ آپ اللہ کی یاد میں محو ہونا چاہتے ہو، مصروف ہونا چاہتے ہو، تو لہٰذا آپ کرو جو اسلام کی ڈیمانڈ، جو خود اعتکاف کے خالق کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہونا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی غلطی. دوسری آج کل غلطی یہ سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا ہوا ہے. وہ آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشتبہات سے بھی بچو، حضور وہ کیسے فرمایا؟ ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس کا ایک مخصوص ایریا، نو گو ایریا ہوتا ہے. اگر کوئی اس چراگاہ کے قریب چرواہا لے کر چلا جائے بکریاں اور کہے میں ادھر ادھر چراؤں گا اور وہ بچا کے رکھوں گا میں اس کو، تو فرمایا قریب ہے کہ وہ بکریاں اس چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں جو بادشاہ نے نو گو ایریا بنایا. تو فرمایا یہی مثال تم لوگوں کی ہے کہ جن گناہوں سے روکا گیا ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. اگر کہو گے کہ اتنا اتنا ہم کر لیں گے تو پھر قریب ہے کہ آپ اس کے اندر پھٹک جاؤ. تو سوشل میڈیا دیکھتے آپ کہو گے میں تقریریں سن رہا ہوں، میں وہاں پر جناب کتابیں پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، تو قریب ہے کہ اس کے بعد جو سکرول کرتے ہوئے نیچے جو اور بھی کچھ آ رہی ہیں آپ وہ بھی دیکھو گے. تو پھر اس دیکھنے کا کیا فائدہ جو آپ کی آنکھوں نے ادھر بیٹھے گناہ شروع کر دیا. اگر انسان کی آنکھ کے آگے ایسا کوئی فحش مواد آ جائے تو کیا مطلب اس کے لیے حکم ہے کہ فوراً سے نکل جائے، تو جتنی نظر پڑی اس کا گناہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں خاص طور پر اعتکاف کا چونکہ سوال ہے تو اعتکاف کے حوالے سے کہہ دیں، یہ ادھر 10 دنوں میں یہ سکرولنگ کر کے مفتی بن جائیں گے؟ نہیں. تو آپ جس مسجد میں بیٹھے ہو وہاں کا امام بھی تو ہے، آپ نے جو مسائل پوچھنے ہیں ادھر جو بتا رہے ہیں وہ آپ ان سے پوچھ لیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو انہیں امام صاحب سے کہیں یا کچھ تھوڑے بہت پیسے خرچ کریں، آپ کو کتابیں لے آئیں، وہ ادھر بیٹھ کے آرام سے پڑھیں. کچھ بھی نہیں، آپ پڑھیں ڈائریکٹ اللہ کی کتاب قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ چھوڑیں ان چیزوں کو، آپ سیدھی سیدھی یہ بات پکڑیں کہ اپنا حساب کریں کہ آپ نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اندازہ کریں اس کا، اور جتنی چھوڑی ان کی قضا شروع کر دیں. تو رمضان شریف ختم ہوتے ہوتے آپ کی تمام نمازوں کی قضا ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور انعام آپ کو کیا چاہیے؟ اچھا مفتی صاحب، یہاں میں ایک اور سوال ایڈ کروں کہ ایک شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کی جتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہوئی تھی، مطلب نہیں پڑھی تھی، تو ان کا پیچھے سے کوئی کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے اہل و عیال کی طرف سے یا کسی بھی شخص کی طرف سے کہ اس کو وہ جو چھوڑی ہوئی نمازیں ہیں اس میں تھوڑی رعایت مل جائے اللہ کی طرف سے؟ یہ جو نمازیں بیماری کی ایام میں چھوٹی ہیں ان کا اگر وہ کفارہ ادا کرنے کی وصیت کرتا ہے تو وہ بالکل اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ وصیت کے اندر آ گیا. اور کفارہ جو ہے وہ ایک مسکین کا صبح و شام کا کھانا ہے، وہ ایک نماز کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس سے پہلے عام زندگی میں وہ چھوڑتا رہا ہے تو اس کی قضائیں ہی وہ ادا کرے گا. جی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ دشمن کے سامنے تھے، اور دشمن آپ کے تو اتنا زیادہ وہاں پر ہارڈ قسم کا ماحول بن چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں محاذ سے ہٹ نہیں سکتے تھے. تو اس وجہ سے آپ کی 3 نمازیں قضا ہو گئیں، ظہر، عصر اور مغرب، اور عشاء آپ نے لیٹ پڑھی. تو ان تینوں کی آپ نے باجماعت قضا ادا کی ہے. آپ وہ اس طرح فدیے کی صورت میں نہیں گئے کہ اتنے پیسے دے دو تو 3 ماہ. مطلب یہ فدیے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے؟ نہیں، کانسیپٹ تو ہے. جب وہ بیمار تھا، ایام المرض میں تھا، بیمار نہیں ہے ویسے ہی سیدھا فوت ہو گیا تو اس کا اس طرح نہیں ہے. اب پچھلے اس کے لیے جتنا صدقہ و خیرات کر سکے ان کو کرنا.